عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو ٹیچر مسز کوثر کلاڈیس، میں آپ کو اردو کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم سبق پڑھیں گے عوامی خدمت کے ادارے۔ یہ اس کا حصہ اول ہے، صفحہ نمبر 113۔ ادارے آپ جانتے ہیں کہ ایک عوامی خدمت کے محکمے۔ چلیں ہم مل کر سبق پڑھتے ہیں۔ میں سبق کو پڑھوں گی اور آپ توجہ سے اسے سنیے اور مشکل الفاظ کو خط کشید کیجیے۔ عوامی خدمت کے ادارے، یہ ایک کہانی کی صورت میں ہے، مکالمے ہیں۔ مکالمے کہتے ہیں جب ہم آمنے سامنے کسی سے بات کریں، اور اس کو لکھا بھی اس طرح جاتا ہے ڈائلاگز کے ساتھ۔ فرحان کے ابو اسے گھر سے اچانک ساتھ لے کر چل دیے۔ کچھ ہی دیر میں وہ پاکستان ریلویز کی عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ یہاں خاصا ہجوم تھا، ہجوم یعنی بہت رش تھا۔ مختلف کھڑکیوں سے لوگ اپنی اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے اگلے دنوں کے ٹکٹ بک کرا رہے تھے۔ اس کے ابو نے بھی راولپنڈی ایک میٹنگ میں جانے کے لیے ٹکٹ بک کرانے آئے تھے۔ آگے پڑھیں گے۔ وہ ایک قطار میں لگ گئے۔ جب وہ ٹکٹ لے کر فارغ ہوئے تو انہوں نے فرحان کا ہاتھ پکڑا اور ریلوے اسٹیشن سے باہر آ گئے۔ شکر ہے مجھے مطلوبہ تاریخ کی ٹکٹیں مل گئیں۔ کلفہ اسے اور اس کے سب بہن بھائیوں کو بے حد پسند تھا۔ اس کے ابو نے سامنے کلفے کی دکان پر اسے کلفہ کھلانے کو کہا تو وہ خوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ان کے سامنے 2 پیالوں میں لذیذ کلفہ رکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب آپ اپنے پاپا کے ساتھ باہر، والد کے ساتھ باہر جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کہاں جا رہے ہیں، اور اچانک آپ کسی بلڈنگ کے سامنے، اسی طرح فرحان کو بھی کچھ نہیں پتہ تھا، وہ اپنے والد کے ساتھ پاکستان ریلویز کے اسٹیشن پہنچ گیا اور وہاں ٹکٹ بک کرانی تھی۔ ان کے والد نے کسی میٹنگ پر جانا تھا، اور پھر باہر نکلتے وقت ظاہر ہے والدہ نے ان کو بولا کہ تمہیں کلفی پسند ہے، کلفہ پسند ہے، تو چلو میں تمہیں کلفہ کھلاتا ہوں۔ تو وہ بہت خوش ہوا اور اپنے والد کے ساتھ کلفہ کھانے دکان پر پہنچ گئے۔ آگے پڑھیں گے۔ ابو، میں نے بتایا تھا کہ یہ مکالمے ہیں جس میں کہانی کی صورت میں مکالمہ چلتا ہے۔ ابو، کیا ریلوے سرکاری ادارہ ہے؟ فرحان نے اپنے والد سے پوچھا کہ کیا ریلوے سرکاری ادارہ ہے، سرکاری محکمہ ہے؟ ان کے والد نے کہا، ہاں بیٹا، یہ ہمارا قومی ادارہ ہے۔ ریلوے کے ذریعے دن بھر ٹرینیں کراچی تا پشاور اور ہزاروں مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ ریلوے کا نظام بہت قدیمی یعنی پرانا، اور برق رفتار یعنی بجلی کی طرح تیز ہے۔ یہ محفوظ ذریعہ سفر ہے۔ ٹرینوں کے ذریعے سفر میں لطف بھی بہت آتا ہے، اور راستے میں کئی شہروں کا نظارہ بھی آنکھوں کو تسکین فراہم کرتا ہے۔ تسکین یعنی راحت فراہم کرتا ہے۔ فرحان نے کہا، آپ نے بجا فرمایا ابو، کیا سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے اور بھی ادارہ ہے؟ ہاں، کیوں نہیں۔ ریلوے تو زمینی سفر کے لیے ہے، جبکہ فضائی سفر کے لیے ہمارا قومی ادارہ PIA ہے، جس کے ذریعے ہزاروں مسافر روزانہ اندرون ملک اور بیرون ملک سفر کرتے ہیں۔ آگے پڑھیں گے۔ واہ ابو، آپ نے تو خوب معلومات فراہم کی۔ کیا 2 ادارے ہی سفر کرانے والے ہیں؟ بیٹا، یہ تو سفری ادارے ہیں۔ ان میں بسوں کے بھی سرکاری ادارے ہیں جو عوام کو سفری سہولیات پہنچاتے ہیں۔ ان میں صوبائی سطح پر روڈ ٹرانسپورٹ کمپنیاں ہیں جو عوام کو سفر کی سہولیات دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں ادارے ہیں جو عوام الناس یعنی تمام لوگوں کو
لوگوں کی خدمت میں مصروف ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فرحان نے اپنے والد سے پوچھا کہ کیا زمینی راستے ہی ہیں یعنی ٹرین اور بسز، تو ان کے والد نے کہا نہیں، یہ تو ٹرین، بسز اور دوسری ٹرانسپورٹ کمپنیاں جو لوگوں کو زمینی سفر میں آسانیاں پہنچاتی ہیں، صوبائی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی۔ اس طرح سینکڑوں ایسے ادارے ہیں جو سفر کے لیے مشہور ہیں۔ فضائی سفر بھی ہو جاتا ہے لوگوں کا اور زمینی سفر بھی آسان بنتا ہے۔ عوامی خدمت کے ادارے۔ اب آگے وہ فرحان اپنے والد سے کچھ اور پوچھیں گے۔ ابو، کیا آپ مختصراً عوامی خدمت کے دوسرے قومی اداروں کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ یہ فرحان کا سوال تھا کہ مختصراً آپ ہمیں قومی خدمت کے دوسرے قومی اداروں کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ ان کے والد نے کہا ہاں، کیوں نہیں، کسی بھی ملک میں اس کے زیر انتظام چلنے والے ادارے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ حکومت اپنی عوام کے لیے کیا کیا وسائل بروئے کار لاتی ہے۔ جی ابو، عوام کو صحت عامہ کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پورے ملک میں محکمہ صحت کے تحت سینکڑوں ہسپتال، صحت کے مراکز اور گشتی شفا خانے موجود ہیں۔ گشتی شفا خانے جیسے یہ ایمبولینس آتی ہے اور بھی دور دراز علاقوں کے لیے پوری میڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز، نرسز، وہ دور دور علاقوں میں جہاں اسپتال نہیں ہے وہ وہاں پہنچتے ہیں اور لوگوں کو امدادی سہولیات فراہم کرتے ہیں اور دوائیاں دیتے ہیں، ان کا بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، بہت سی چیزیں گشتی طور پر، گشتی یعنی پھرنے والے اسپتال یا پھرنے والی گاڑیاں جس میں ڈاکٹرز، نرسز اور پورا سٹاف موجود ہو۔ آگے پڑھیں گے۔ عوام کو تعلیمی سہولیات پہنچانے کے لیے محکمہ تعلیم کے زیر انتظام لاکھوں کی تعداد میں اسکول، ہزاروں کالجز اور یونیورسٹیاں اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں اور یہ کم سے کم اخراجات میں معیاری تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، فرحان پھر دوبارہ بولتے ہیں، ہاں یہ تو ہے، اس نے حیرت سے دانتوں میں انگلی دباتے ہوئے کہا، مگر حکومت کو کیا فائدہ کہ وہ لوگوں کو مفت علاج اور سستی تعلیمی سہولیات فراہم کرے۔ یہاں ہم نے پڑھا سفری، فضائی اور پھر طبی سہولیات اور اب تعلیمی سہولیات، یہ سب حکومت کے ادارے ہیں تاکہ لوگوں کو مفت علاج کیا جائے اور انہیں سستی تعلیم بھی کی سہولیات بھی فراہم کی جائیں۔ آگے پڑھیں گے۔ اب ہم تدریسی سرگرمیاں کریں گے۔ جتنے ہم نے سرگرمی پڑھی اس کے بعد آپ نے یہ کاپی پر تدریسی سرگرمی لکھنی ہے، جتنے پیراگراف تھے ان کے ذخیرہ الفاظ ہیں۔ اب تک ہم نے پڑھا کہ ریلوے اسٹیشنز کے بارے میں، پی آئی اے کے بارے میں، بسز، گاڑیوں کے بارے میں، پھر ہم نے تعلیمی سہولیات، پھر طبی سہولیات کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم اپنی کاپی پر تدریسی سرگرمی لکھیں گے۔ آپ خوش خط لکھیں گے، میں پڑھتی ہوں، آپ توجہ سے سنیے۔ ذخیرہ الفاظ۔ پہلا لفظ ہے پاکستان ریلویز۔ پاکستان ریلویز۔ ہجوم، لذیذ، تسکین، تسکین، عوام الناس، عوام الناس، سہولیات، سہولیات، مراکز، مراکز، معیاری، صحت عامہ، صحت عامہ، وسائل، وسائل، مصروف، لذیذ۔ الفاظ معنی ہیں، یہ بھی تدریسی سرگرمی آپ کو اپنی کاپی پر خوش خط لکھنا ہے۔ اردو کی کاپی پر ترتیب وار، ڈیٹ وائز آپ اپنا کام کریں گے۔ الفاظ معنی، میں پڑھتی ہوں، آپ توجہ سے سنیے۔
लजीज खुश जायका, बर्क रफ्तार बिजली की तरह तेज, तेज रफ्तार बिजली की तरह तेज रफ्तार। तस्कीन तसल्ली देना, दिलासा देना, अवामुल नास तमाम लोग, गश्ती शफाखाने फिरने वाले शफाखाने, अस्पताल, शफाखाने का मतलब अस्पताल जिसमें सारा मेडिकल स्टाफ मौजूद हो। फराहम इकट्ठा करना, जमा करना। तदरीसी सरगर्मी दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। 3-4 जवाबात दिए गए हैं, आप इसमें से दुरुस्त जवाब से खाली जगह कंप्लीट करेंगे। पहला है पाकिस्तान पोर्ट्स का इदारा महकमा डैश के तहत होता है। पाकिस्तान पोस्ट का इदारा महकमा डैश के तहत होता है। जवाबात हैं, इसमें से एक का आपने चुनाव चुनना है। पुलिस, बल्दियात, शुमारियात या मवासिलात। दूसरा है फ़िज़ाई सफ़र के लिए हमारा कौमी इदारा डैश है। फ़िज़ाई सफ़र के लिए हमारा कौमी इदारा डैश है। पाकिस्तान रेलवेज़ है, पाकिस्तान पोर्ट्स है, या PIA या वापडा है। आगे देखेंगे, फरहान के वालिद ने डैश की टिकट बुक कराई। रावलपिंडी की, कराची की, लाहौर की या मुल्तान की। और आखिरी है हमारा, फरहान के वालिद ने काउंटर पर डैश अदा किया और दोनों दुकान से बाहर निकल आए। माल, बिल, रुपया या पैसा। दर्जा ज़ैल बयानात पर सही या गलत का निशान लगाएंगे। ये भी तदरीसी सरगर्मी है। कॉपी पर खुश खत लिखिएगा तरतीबवार। पहला है फरहान के वालिद ने उन्हें चाय पिलाई। बसों के ज़रिए सफ़र आसान और महफूज होता है। एयरपोर्ट्स पर जहाज़ों के ज़रिए मुसाफिरों की आमदोरफ्त होती है। आप बताइए सही है या गलत। ट्रेनें कराची ता पेशावर मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का फरीज़ा अंजाम देती है। ट्रेनों के ज़रिए सफ़र में लुत्फ़ नहीं आता। तदरीसी सरगर्मी खाली जगह पुर करें। पहली है स्कूल, हज़ारों कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ अपनी अपनी डैश निभा रही हैं। आप लेसन को पढ़ेंगे और आसानी से खाली जगह पुर कर सकेंगे। हुकूमत अवामी खिदमत के इदारों की बदौलत लोगों को मुफ्त डैश और डैश तालीमी सहूलियात फराहम करती है। पूरे मुल्क में महकमा सेहत के तहत सैकड़ों अस्पताल, सेहत के मराकज़ और डैश मौजूद हैं। कराची के तालीमी इदारे कम से कम अखराजात में डैश तालीम फराहम करते हैं। अब आपका घर का काम है। सवालात हैं जिनके आप मुख्तसर जवाबात तहरीर करेंगे और खुशखत लिखेंगे। अपनी लिखाई पर तवज्जो दीजिएगा और लफ्ज़ों को ध्यान से लिखना है। पहला सवाल, फरहान के वालिद उसे कहाँ लेकर गए? फरहान के वालिद उसे कहाँ लेकर गए? दूसरा सवाल, उन्होंने वहाँ पर कौन सा काम सरअंजाम दिया? तीसरा सवाल, फरहान को इसके अब्बू ने क्या चीज़ खिलाई? और आखिरी सवाल है, रेल से सफ़र करने के फ़ायदे क्या हैं? घर का काम है, 3 कॉलम बनाएंगे, अल्फाज, मायने और जुमले, और तमाम तदरीसी सरगर्मियाँ और घर का काम तरतीबवार कॉपी पे लिखेंगे। पहला लफ्ज़ है लुत्फ़, मज़ा, तस्कीन, आराम, तसल्ली, मसरूफ़, काम में लगा हुआ, मेयारी, आला दर्जे की। आप इनके लफ्ज़ों के जुमले बनाएंगे। हमारा लेसन आज का यहाँ तक ही था। खुश रहिए, हिफाजत से रहिए और सेहतमंद रहिए। शुक्रिया।